ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، پر محمد وآل محمد صلوات۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، لوٹ کیا جلال تیرے، لوٹ کیا جلال تیرے، جی بھر کے ناز اٹھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے، دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے، تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، پر محمد وآل محمد صلوات۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، محمد علیہ وسلم صلوات۔ خدا ختم الانبیاء صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد صلوات،
بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب، ڈھونڈنے جائے گی گر ساری خدائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب. جانے کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں، جانے کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں، عمر بھر چین سے پھر سو نہیں پائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب. پانی کو دیکھ کے کیوں کہ نہ جگر ٹکڑے ہو، پانی کو دیکھ کے کیوں کہ نہ جگر ٹکڑے ہو، کھا گئی غیب تیرے غازی کو ترائی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب. ہائے کس شان سے نکلی تھی وطن سے زینب، ہائے کس شان سے نکلی تھی وطن سے زینب، کیسی غربت کو سمیٹے ہوئے آئی زینب، نہ ملے گا تجھے شبیر سا بھائی زینب. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی
باواز بلند نعرہ صلوات. جس کی عین خر میں حق میں ولادت ہو جس کی عین خر میں حق میں ولادت ہو جائے کیوں نہ وہ ارباب ارادت ہو جائے کیوں نہ وہ ارباب ارادت ہو جائے اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو جائے جس کی عین غر میں نعرہ صلوات. ایک مرتبہ مل کے باواز بلند نعرہ صلوات. شاہ امم
گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین، گردوں سے ندا بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا، گردوں سے ندا بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا، جب سورہ فاتحہ۔ جس دم سنی ماں میں امم نے صدائے ہوئے، جس دم سنی امام میں امم نے صدائے ہوئے، سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے غائے ہوئے، رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے ہوئے، فرش حرم نے بچھائے برائے ہوئے، فرش حرم نے بچھائے برائے ہوئے، کھینچی جو شہن آہا دل بے قرار سے، نکلی تڑپ فاطمہ زہرا مزار سے، نکلی تڑپ فاطمہ زہرا مزار سے، دوڑے ادھر سے رنگ کی طرف سید عمر، آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہیں ہم، جس وقت پہنچ شاغ تو وہ توڑتا تھا سرکار
کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے، مہمان سے اپنے دور کے حضرت لپٹ گئے، مہمان سے اپنے دور کے حضرت لپٹ گئے، زانوں پر رکھ لیا سرے اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آغوش میں ذرا، آنکھیں قدم پمل کے یہ بولا وہ باوفا، مولا ہزار جان سے میں آپ پہ فدا، مولا ہزار جان سے میں آپ پہ فدا، جن کے لیے زمین پر ملک سے جھکاتے ہیں، وہ لوگ خود سے میرے لینے کو آتے ہیں، وہ لوگ خود سے میرے لینے کو آتے ہیں، زانوں پسر ہے آپ کے یا شاہ بیروبر، محبوب کبریا ہیں ادھر شیر حق ادھر، کو ہے کون یہ معظمہ پہلو میں نہ گئے، شہ نے کہا کہ روتی ہیں اماں برے نظر، شہ نے کہا کہ روتی ہیں اماں برے نظر، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، جس دم سنی امام امم نے صدائے ہوئے، حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند سلام، ایک مرتبہ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین
من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی حبیب الحسین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. صلوات. حضرت محترم اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ظہور امام مہدی کے عنوان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ہم نے کل جہاں پر گفتگو کو ختم کیا تھا آج وہیں سے شروع کرتے ہیں. کل ہم نے جناب سمیہ پر گفتگو کو ختم کیا تھا کہ جناب سمیہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ تمہیں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہاں پہ ایک سوال ہے جو مجھے نہیں معلوم کہ کس کی طرف سے آیا. بہرحال سوشل میڈیا پہ ان باکس میں سوال کیا گیا, اس کا میں جواب دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سوال تبھی کیا جاتا ہے جب آپ کسی کی بات کو غور سے سنیں. اگر آپ کسی کی بات کو غور سے نہیں سنتے تو سوال بنتا ہی نہیں. وقت پورا ہو جاتا ہے, پھر دوسرا دن ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے ٹائم گزر جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر جناب سمیہ جن کے بارے میں آپ نے اتنی تفصیل بتائی اور ان کو رسول خدا نے بشارت دی کہ آپ امام مہدی کے اصحاب و انصار کے ساتھ اٹھائی جائیں گی, تو بعد وفات رسول ان کا امیر المومنین کے ساتھ کیا کردار؟ سوال بنتا ہے. تو جواب بھی بنتا ہے کہ رسول خدا کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی, یعنی 11 ہجری میں رسول خدا کی وفات ہوئی, اور جناب سمیہ کی وفات سن 7 ہجری 7 ہجری میں جناب سمیہ کی وفات ہے. اور جناب سمیہ کا جب ذکر آئی گیا, 2 جملے جو کل نہیں پڑھ سکا تھا آج, کہ جناب سمیہ کی ایک خصوصیت ہے, ایسے نہیں اتنا بڑا مقام مل جاتا کہ وقت کے امام کی ظاہری ولادت سے 200 سوا 200 برس پہلے انہیں بتا دیا جائے کہ آپ بے فکر ہو کے دنیا سے چلی جائے, جب وہ آئیں گے آ کے آپ کو قبر سے اٹھائیں گے. آپ 1100 سال 1200 سال تک قبر میں ان کے انتظار میں رہے. اور یاد رکھیں کیا بہترین انتظار ہوگا اس بی بی کا جس کو انتظار کی بشارت اس نے دی, جس کے انتظار کے لیے ایک کم 1,24,000 نے حکم دیا. یعنی ایک کم 1,24,000 نبیوں نے کس چیز کا حکم دیا تھا؟ رسول خدا کے انتظار کا. وہ رسول خدا جس بیوی کو کہیں کہ جاؤ تم جا کے قبر میں انتظار کرو اور میرا بیٹا آئے گا جو میرا ہم نام ہے, جس کی کنیت میری کنیت ہے, توجہ کیجیے گا, اور وہ آ کے تمہیں قبر سے اٹھائے گا اور تم اٹھو گی اور تم ان کی مدد کرو گی, تو کیا عظیم انتظار ہوگا جناب سمیہ کا. تو جناب سمیہ کی ایک خصوصیت ہے کہ جناب سمیہ نے اسلام کا اظہار تب کیا جب ان سے پہلے بنو ہاشم کے علاوہ, بنو ہاشم کی بات نہیں ہو رہی, بنو ہاشم کے علاوہ یعنی رسول خدا کے خاندان کے علاوہ, ان کے اپنے گھر کے علاوہ ٹوٹل 6 لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا. یہ 7ویں بنی. اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ جس شخصیت کو
سر عام تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ سب سے پہلی جناب سمیہ، اور ان کے والد کا نام بعض کتابوں میں خبات اور بعد میں خیاط لکھا گیا، جناب سمیہ۔ اسی طریقے سے ایک جناب زہیر کے حوالے سے سوال، جو سوال یہیں پہ کیا گیا تھا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ جناب زہیر ابن قین جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا اور ان کا امام کے ظہور کے ساتھ ایک تعلق جوڑا تھا، جناب زہیر کو توجہ کیجیے گا، امام جب قائل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو امام نے زہیر کو وہ فہرست دکھائی تھی جس فہرست میں جناب زہیر کا نام تھا، جس پہ وہ قائل ہو گئے۔ توجہ کیجیے گا، اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جناب زہیر کا آخر، توجہ کیجیے گا، میں بہت لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، شاید کبھی آپ کی توجہ اس چیز کی طرف نہیں گئی ہو، آخر جناب زہیر کا وہ کون سا ایسا عمل تھا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا حسین کی نصرت کا؟ توجہ کیجیے گا، بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کی توجہ نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا نصرت حسین کا، پھر بھی حسین نے کہا دیکھو تمہارا ارادہ کیسے نہیں ہے، تمہارا نام تو میری فہرست میں شامل ہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ جناب زہیر جب مسلمانوں کے فتنوں سے تھک چکے تو صرف اور صرف خالق سے یہ مانگتے تھے، خالق اب میری عقل نے جواب دے دیا ہے، حق پر کون ہے؟ جو حق پر ہے مجھے اس کے پاس پہنچا دو۔ یعنی جناب زہیر کی حج، عمرہ، مکہ، منی، سب جگہ صرف ایک ہی دعا تھی کہ خداوندہ مجھے دنیا میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تجھ سے صرف یہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے ہدایت کر دے۔ واقعاً اگر آپ تصور کریں کہ امیر المومنین کی حکومت سے لے کر ظاہری حکومت، علی کی حکومت آج بھی ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا ضمیر ہے، اس کی اپنی قسمت ہے۔ علی وہ ہے، جب علی کی حکومت کو سلب کیا گیا، توجہ کیجیے گا، مولا کی خلافت کو چھینا گیا اور مولا زمین پر بیٹھ کر ایک اپنی نالین کو خود جوڑ رہے تھے، تو مولا سے دو شخص ہیں، ایک دفعہ ایک روایت ابن عباس کی ہے اور دوسری روایت جناب عمار کی ہے جن کی والدہ کا کر ذکر ہوا، دونوں میں سے کسی نے پوچھا یا علی اس نالین کی قیمت کیا ہوگی؟ مولا نے کہا تم ہی بتاؤ۔ اس نے کہا یا علی شاید یہ 3 درہم میں بک جاتی، لیکن جتنے آپ نے اس کو پیوند لگا دیے ہیں ابھی کوئی 1 درہم میں نہیں خریدے گا۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں یہ تمہاری خلافت سے تو اچھی ہے، علی کے قدموں کے نیچے تو آ گئی۔ فیضان محترم، امیر المومنین کی ظاہری خلافت سے لے کر جتنے فتنے اٹھے کوفہ کے اندر، یہ بہرحال خود الگ سے موضوع، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، کہ واقعاً جو حقیقی مومن تھے وہ خالق سے دعا مانگنے لگے، خالق ہمیں ہدایت کی کر کہ ہم کس کا ساتھ دیں۔ تو جناب زہیر نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی، اسی لیے غیبت کبریٰ میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائے امام زمانہ پڑھ۔ میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہ بات آ گئی ہے تو سن لیں۔ غیبت میں دعائے امام زمانہ پڑھا کریں، دعائے معرفت جو اللہ معرفنی، اے میرے اللہ مجھے معرفت دے، اس دعا کو مکمل پڑھا کریں۔ اور تاکید کے ساتھ علماء نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، جو جناب سمیہ کا ذکر ہوا اس سے مربوط، تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں قبر سے اس حال میں اٹھائے کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو اور تمہاری زبان پہ لبیک یا مہدی ہو، تو کوشش کیا کرو پابندی کے ساتھ نماز امام زمانہ پڑھا کرو۔ نماز امام زمانہ بہت آسان طریقہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ تکرار کرنی ہے دونوں رکعتوں میں، اور ساتھ میں جتنے بھی رکوع اور سجود کے ذکر ہیں اس کو اگر آپ نارمل پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، لیکن بہتر ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر صلی۔ اسی سے جناب سمیہ کے ذکر سے ایک بات جو
یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ امام زمانہ کے انصار میں کتنی خواتین ہوگی. جو 313 خاص لوگ ہوں گے ان 313 میں بعد میں جو لشکر بنے گا اس کی تعداد الگ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا. ان 313 میں سے کتنی خواتین ہوں گی؟ روایتوں میں 13 کی تعداد کو بتایا گیا. 13 خواتین ہوں گی اور 300 مرد ہوں گے. دوسرا سوال، ایک عظیم کردار جس کا امام زمانہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جسے بیان نہیں کیا جاتا، وہ بھی ایک خاتون ہے. میں کوشش کروں گا جلد از جلد اس بات کو مکمل کروں. حبابۃ الوالبیہ یہ خاتون ہے، ایک عام سی خاتون ہے. آپ کے گاؤں صاحب اس کو آپ نے عام سی کیوں کہا؟ نہ کسی عالم کی بیٹی ہے، نہ کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے. توجہ کیجیے گا میری طرف. اس بی بی کا ایک ایسا شرف ہے، شاید کائنات میں اس شرف کو کوئی بھی غیر معصوم شخص پہنچنے کی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن پہنچنا بہت مشکل ہے. جناب حبابہ، اس بی بی کا کیا طریقہ تھا، اس بی بی کو خدا نے کیا شرف بخشا. یہ وہ بی بی ہے جب لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف باتیں کی، میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا، جو ممبروں پر مولا کے شان اقدس میں گستاخی کی گئی، اس کے بعد یہ امیر المومنین کی خدمت جاتی ہیں، کہتے ہیں یا علی، میں نے نبی پاک سے سنا تھا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے حکم سے پتھر بھی پگھل جاتا ہے. میں آپ کے پاس یہ کنکر لے کے آئی ہوں، اس کے اوپر اپنی ختم لگا دیں، اپنی مہر لگا دیں. مولا مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ کیا کہ یا علی مجھے تو یقین ہے، تبھی تو آپ کے پاس آئی ہوں. میں اس یقین کو لوگوں کو دلانا چاہتی ہوں. بہت اہم بات ہے. جیسے ہی امیر المومنین نے ان کی بات کو سنا، مولا نے لیا، مولا نے اس کے اوپر ختم لگائی اور یہ پلٹ گئی. اس کے بعد امام حسن کے پاس آتی ہیں، امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن نے ختم لگائی، اس کو پتھروں کو واپس رکھ لیا. پھر سید الشہداء کے پاس آتی ہیں. توجہ کیجیے گا، سید الشہداء کے پاس آتی ہیں، سید الشہداء نے ختم لگائی، واپس چلی جاتی ہیں. کتنے اماموں کا دور دیکھا؟ توجہ کیجیے گا 3 اماموں کا دور دیکھا. چوتھے امام کی خدمت میں آتی ہیں، بینائی جا چکی ہے، کمزوری کی عالم میں امام کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں مولا میری شاید حیات ختم ہونے والی ہے، شاید زندگی جانے والی ہے. میں نے آپ کے جد سے بھی لیا یہ معجزہ، توجہ کیجیے گا، آپ کے چچا سے بھی لیا، آپ کے بابا سے بھی لیا، مرنے سے پہلے آپ سے بھی لینا چاہتی ہوں. امام مسکرا کے کہتے ہیں تجھے مرنے کی جلدی ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، زندگی ہے، اتنا عرصہ ہو گیا. مولا نے کہا کیا میں تمہارے شباب کو پلٹا دوں؟ اس نے کہا مولا میرے شباب کو پلٹانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی رضا اس میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. امام سجاد نے دعا کی، اس خاتون کا شباب پلٹا، جوانی پلٹی، اور اس خاتون نے چوتھے امام سے بھی وہی مہر لگوائی، پھر 5ویں امام سے وہی مہر لگوائی، وہی مہر 6 امام سے لگوائی، وہی مہر 7ویں امام سے لگوائی، وہی مہر 8ویں امام سے لگوائی. جب 8ویں امام کے پاس گئی، 8ویں امام نے کہا تجھے چوتھے امام نے ایک شرف دیا تھا، تمہیں جوانی لوٹا دی تھی، میں تجھے اس سے بڑھ کر شرف دوں. کہتی ہے مولا حکم کریں، کیا شرف ہو سکتا ہے جوانی سے دوبارہ؟ چوتھے امام نے مجھے واپس زندگی دی، میں نے 4 اور اماموں کی زندگی دیکھی، زیارت کی، 5ویں کی بھی زیارت کی، 6 کی بھی زیارت کی، 7ویں کی زیارت کی، آپ کی بھی زیارت کر رہی ہوں. مولا مسکرائے، کہتے ہیں میں تجھے اس سے بڑھ کر شرف دوں. کہتی ہے دے. امام نے کہا دیا، میں نے یہ تمہیں قمیص دے رہا ہوں، چند دنوں میں تمہارا انتقال ہو جائے گا، میری قمیص کا تجھے کفن پہنایا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں، یہ قمیص تو تحفہ تھی کہ تو نے علی کی زیارت کی تھی.
توجہ کیجیے گا یہ قمیص تحفہ ہے کہ تو نے علی کی زیارت کی تھی اور آج تو میری نظروں کے سامنے کھڑی ہے. جو تمہیں میں عنایت کر رہا ہوں وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ کہتی ہے مولا آپ کی قمیص کا مجھے کفن دیا جائے, اس سے بڑھ کر تو میری نظروں میں کوئی چیز نہیں. امام نے کہا جو قمیص ہم دے سکتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور نہیں دے سکتا, لیکن ہم دے سکتے ہیں. کہتی ہے مولا جلدی بتائیں. امام نے کہا تو قمیص پہن کر قبر میں سو جانا, جب ہمارا مہدی آئے گا وہ آ کے تمہیں اٹھائے گا, اس کی نصرت کرنا. تو عزیزان محترم, اس خاتون کو جس نے پہلے امام سے لے کر 8ویں امام تک کی زیارت کی, یعنی یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کی بھی صحابیہ, امیر المومنین کی بھی صحابیہ, امام حسن کی بھی صحابیہ, چوتھے امام کی بھی. یہاں پہ روک کے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, کیا اتنے سارے دوروں میں کوئی فتنے نہیں اٹھے تھے؟ کوئی جھوٹے دعوے نہیں ہوئے تھے؟ آپ تاریخ پڑھ لیں کہ لوگ امام سجاد کے سامنے کسی کو امام مانتے تھے. جناب محمد حنفیہ انہوں نے کبھی خود نہیں کہا کہ میں امام ہوں, لیکن لوگ چوتھے امام کے مقابلے میں ان کو امام مانتے تھے. یہ ایک عورت, پورے کا پورا فرقہ تھا جو جناب محمد حنیفہ کو امام مانتا تھا, لیکن انہوں نے اس فرقے کی باتوں میں نہیں آئی. اس کے بعد 5 امام کے مقابلے میں لوگ امام مانتے تھے. کس کو؟ جو دشمن تھے وہ تو دشمن تھے, میں دشمن کی بات ہی نہیں کر رہا, اپنوں کی. یعنی جو چوتھے امام کو امام مانتے تھے لیکن 5ویں امام کو امام ماننے سے انکار کر دیا, جناب زید کی امامت کا قائل تھے, جو آج تک فرقہ موجود ہے زیدیہ, جنہیں حوثی بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ خاتون ان کے کہنے میں بھی نہیں گئی, پھر 6 امام کے دور میں باقی رہی. آپ کو معلوم ہے 6 امام کے بعد کتنے لوگوں نے الگ الگ فرقے بنا دیے, کوئی اسماعیلی بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, لیکن یہ خاتون اپنی جگہ پہ باقی. پھر 8ویں امام کے دور میں آپ دیکھ لیں, کیونکہ 8ویں امام کو مدینہ سے خراسان کی طرف جب لے جایا گیا تو لوگ بکھر گئے, لیکن یہ خاتون ہو کر اپنی جگہ پر باقی ہیں. اگر تمہارا ایمان اس طریقے سے مضبوط ہے, امامت اور ولایت پر باقی ہے, تو پھر قبر میں یقین سے سو جاؤ, تمہیں کوئی اٹھائے نہ اٹھائے امام زمانہ ضرور اٹھائیں گے. درود پڑھے محمد علی محمد کی ذات پر. یعنی یقین, اطمینان. زمانے کی تبدیلیاں آپ کے ایمان کو تبدیل نہ کریں, کچھ بھی ہو جائے. آپ دیکھ لیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ. ایک سوال ہے, کیا صرف چراغ بجھانا ہی کافی تھا؟ کئی ایسے صحابی تھے جن کی عمر امام حسین کی عمر سے بھی زیادہ تھی. کیا وہ بوڑھاپے کا بہانہ کر کے نہیں جا سکتے تھے؟ ہم تو بوڑھے ہیں, ہم سے تو جہادی ساقط تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں. حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں, نہیں معلوم ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا, جناب سعید. جناب سعید وہ ہیں جن کی جو بھویں تھی وہ آنکھوں پہ آ چکی تھی, کمر جھک چکی تھی. جناب حبیب سے عاشور کے دن کا, حبیب میری مدد کرو گے؟ حبیب نے کہا جی صحیح, حکم کرو. کہا کہ ایک پٹکا میری کمر سے باندھو تاکہ میری جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے, ایک رومال میری بھووں سے باندھو تاکہ میری آنکھیں ظاہر ہو جائیں, تاکہ جب حسین کے سامنے جاؤں تو حسین جہاد سے روک نہ سکے. یہ ہے صاحب امام حسین. ایسے تھوڑی ہے امام حسین نے کہا کہ جو مجھے صحابہ ملے وہ کسی اور کو نہیں ملے. آپ دیکھیں
امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا نے کہا انس تم غدیر میں موجود تھے، میری ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ انس کہتا ہے یا علی کچھ ہوا تو تھا لیکن میں بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا ہوں۔ جو بڑھاپے کی وجہ سے بھول جائیں وہ اور ہیں، لیکن یہاں پر حسین کے بوڑھے بھی جوان نظر آتے ہیں، حسین کے بوڑھے بھی جوان نظر آتے ہیں۔ جناب سعید سے مولا نے کہا سعید رک جاؤ مت جاؤ۔ جناب سعید کہتے ہیں حسین جو آپ کا حکم، میں جہاد کے لیے آمادہ ہوں۔ اب جناب سعید تلاش کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، جیسے اگر آپ جنگوں کو پڑھ کے دیکھیں تو لوگ موقع تلاش کرتے تھے کہ اپنی جان کو کیسے بچائیں، لیکن حسین کا یہ بوڑھا شیر تلاش کر رہا ہے کہ جان کو قربان کیسے کیا جائے۔ جب نماز کا وقت ہوا امام نے کہا کیا امام کو نماز کا وقت یاد نہیں ہوگا؟ یقیناً یاد تھا۔ سعید نے آگے بڑھ کے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مولا نے کیا کہا سعید سے؟ میں بچوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا نے سعید سے کیا کہا کہ اللہ تمہیں نمازیوں میں شامل کرے کہ تو نے مجھے نماز یاد دلائی۔ امام نے روکا جنگ کو۔ ایک عبرتناک جملہ ہے جو میں بہت آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری ماؤں بہنوں تک آواز جا رہی ہے، چھوٹے بچوں تک آواز جا رہی ہے۔ آپ لوگ زیارت میں کیا جملہ پڑھتے امام حسین کی؟ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے اور اے حسین کے اصحاب آپ پر قربان ہو جاتے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، میں پھر پڑھ رہا ہوں فیا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کے ساتھ حسین پر قربان ہو جاتے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب جناب سعید نے امام سے نماز کا وقت یاد دلایا، مولا نے سعید کو حکم دیا سعید تم کھڑے ہو جاؤ ہم نماز پڑھتے۔ سعید نے نماز نہیں پڑھی، سعید کھڑے رہے، حسین کی نماز کی حفاظت کرتے رہے۔ جب امام نماز پڑھ کے ہٹے تو سعید کا سینہ تیروں سے چھلنی تھا، سعید کا سینہ تیروں سے چھلنی تھا۔ مولا نے بوسہ دیا۔ میں مسائل میں نہیں آیا، میں ابھی تک فضائل میں ہوں، اپنے محبت پر ضبط رکھیے گا۔ سعید کے قریب آ کر حبیب کہتے ہیں سعید کچھ کہو گے؟ یہ اور اصحاب کے لیے ملتا ہے۔ تو سعید نے کہا کہ ہاں وصیت کروں گا۔ کہا کس کی؟ کہا اسی کا بحاظ الغریب، میں وصیت کرتا ہوں اس کو آپ کو اے حبیب کے اس غریب کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑ۔ تو سعید کا مقام یہ تھا کہ حسین نے سعید کو دعا دی اور سعید کی روح پرواز ہو گئی۔ ایک شخص ہے جس نے 40 برس تک، 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 برس تک روزانہ حسین کی زیارت عاشورہ پڑھی اور زیارت واسطہ مختلف زیارتیں پڑھی، کربلا بھی گیا۔ اس جملے کو ورد بنا دیا تھا کیا؟ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا۔ اس نے حسین تو کریم ہے نا، حسین کسی کی دعا رد نہیں کرتا، حسین کے دروازے سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس نے یہی مانگا تھا 40 برس تک، حسین نے کربلا بلا دیا۔ اس نے خواب دیکھا، عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جنگ چل رہی ہے، اس نے بھی تلوار لی ہوئی، یقیناً اس کا مقام تھا کہ حسین نے اگر خواب میں بھی اسے اپنے لشکر میں ایک لمحے کے لیے بھی شامل کیا تو یقیناً اس کی کچھ خصائص تھے، اس کی کوئی فضیلت تھی، اس کی کوئی نیکی تھی، اس کے اندر کوئی حسین کے لیے محبت تھی، تبھی تو حسین اس کو یہ دکھایا۔ کیا دیکھتا ہے؟ میں مولا کے ساتھ ہوں۔ سعید بھی کھڑے ہیں، سعید آگے بڑھ کے کہتے ہیں حسین نماز کا وقت ہو گیا، اور حسین کہتے ہیں سعید
تم، اور جو زیارت عاشورہ میں پڑھتا تھا فیا لیتنی، اسے کہا کہ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ. جب دونوں حسین کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جب تیر چلے سعید تیروں کو اپنے سینے پہ لیتا رہا. یہ جو فیا لیتنی کہتا تھا، اس نے ایک تیر تو لیا، دوسرا تیر تو لیا، جب تیسرا تیر چلا یہ اپنی جگہ سے ہلا تو سعید نے سے کہا تہجد گزار سب کچھ. لیکن جب امام حسین کے ساتھ کربلا پہنچے تو جناب عابس نے امام سے اجازت لی، اور امام سے اجازت لینے کے بعد میدان میں گئے. جناب عابس نے ایک ایسا رجز پڑھا جسے دیکھ کے پورے کوفے کے اور شام سے آئے ہوئے فوجی بھاگ گئے. توجہ کیجیے گا، شمر نے عمر سعد سے کہا تھا کہ میں ایسے فوجی لا رہا ہوں جو کبھی بھی بھاگیں گے نہیں. تو شمر کو عمر سعد نے گریبان سے پکڑا، میری طرف توجہ رہے، اور کہا بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ اے شمر، تم نے کہا تھا میں بڑے بہادر فوجی لایا ہوں، ابھی یہ کوفے کا ایک شخص آیا ہے حسین کی طرف سے جس کا نام عابس ہے، اور تمہارے فوجی بھاگ گئے. اگر عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر علی اکبر آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر خود حسین آ گئے تو کیا ہوگا؟ اور عابس شاکری سے شمر کہتا ہے تم واپس چلے جاؤ تاکہ تمہارے لیول کا ہم کوئی پہلوان ڈھونڈیں. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ حسین کوئی 10 محرم کو کمزور تھا، حسین اتنا مضبوط تھا، ان ہزاروں کی فوجیوں میں کوئی ایک فوجی بھی عابس کے برابر نہیں تھا. لیکن عابس نے کہا شمر میں واپس نہیں جاؤں گا. حالانکہ یہ جنگ کا اصول ہوتا تھا، توجہ رہے، کہ ایک شخص آیا اس نے رجز پڑھا، اگر کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں آتا وہ واپس چلا جاتا تھا کہ اس کا مقابلے کا ان کے پاس بندہ ہی نہیں، جب بندہ آئے گا تو پھر تم آنا. جناب عابس نے اپنی ذرہ اتاری. ذرہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ لوہے کا حصہ جو جسم پہ پہنا جاتا ہے. وہ اتاری، کہا کہ دیکھو تم مجھ سے ڈر رہے تھے، دیکھو میں نے ذرہ اتار دیا، اب آؤ. کوئی بھی نہیں ہے. جناب عابس نے اپنی قبا اتاری، اسے قبا کہا جاتا ہے جو میں نے پہنی ہوئے لباس کے اوپر، کوٹ ٹائپ کی. کہا کہ تلوار کو زمین پر پھینکا، کہا کہ اب آؤ. کوئی نہیں آیا. جناب عابس گھوڑے سے زمین پر اترے، کہا کہ دیکھو میں نے اپنی سواری بھی واپس کر دی، اب میں پیدل ہوں، آؤ مجھ سے لڑو. ایک شخص نے چیخ کے کہا عابس میں جانتا ہوں تمہیں، تم ایک فوجی ہو، تم ایک بہادر ہو، تم ایک پہلوان ہو، یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو یہ پہلوانوں کی، مجاہدوں کی، جہاد کرنے والوں کی باتیں نہیں ہیں. حل انت المجنون، کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ معلوم ہے عابس نے کیا جواب دیا؟ عابس نے سجدے میں سر رکھا، شکر کا سجدہ کیا اور سر کو اٹھا کے کہتا ہے واللہ حب الحسین اجنی، خدا کی قسم مجھے محبت حسین نے مجنون کر دیا. تو مجھے کچھ بھی کہو، میں اپنا سر حسین پر قربان کرنے کے لیے آیا. جب بغیر تلوار کے عابس ہو گئے، اس وقت فوجی آئے اور عابس کا گھیراؤ کیا، عابس پر حملہ کیا. کربلا کی زمین پر عابس پہلا شخص ہے جس کا سر قلم کیا گیا. جب عابس کا سر قلم کیا گیا، حسین کے پاس آیا. حسین نے عابس کے سر کا بوسہ دیا اور کہا کہ عابس تجھ سے میں بھی راضی ہوں، تجھ سے میری ماں زہرا بھی راضی ہے، تجھ سے میرے نانا رسول بھی راضی. حسین کے اصحاب تھے یہ سے. حضرت حر، میں جناب حبیب کا مسائل پڑھوں گا آج کے دن، لیکن حضرت حر کا ایک جملہ سن لیں. میں نے کل صرف حر کا آنا پڑھا تھا. جب حر آئے نا، حر نے حسین سے کہا مولا آپ کی سکینہ رو رہی ہے، میرے کانوں تک آواز آ رہی ہے، آپ کا اصغر تڑپ رہا ہے،
مولا میں چاہتا ہوں، اس چیز کا میں بدلہ تو نہیں دے سکتا نا، نہ میں روکتا نہ آپ کے بچے پیاسے ہوتے، لیکن مولا میں اس چیز کا جبران چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کیسے ہو؟ کہا کہ مولا ایک باپ کے لیے سب سے بڑی قربانی بیٹے کی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنا بیٹا آپ پر قربان کروں، اس کے درد کو اپنے دل میں برداشت کروں اور پھر چلا جاؤں، تاکہ آپ کے نانا کو بتا سکوں کہ میرے سینے میں جو بیٹے کا درد ہے نا وہ حسین کی محبت میں ہے۔ مولا نے کہا ہر اپنے بیٹے کو بھیجو۔ ہر نے اپنے بیٹے کو لڑنے کے لیے بھیجا۔ عزادارو، ماتم دارو، شبیر کے غم خارو، جب یہ گیا نا بیٹا ہر کا لڑنے کے لیے، ہر کا بیٹا لڑتے لڑتے جب زمین پر گرا، ہر سے کہتا ہے بابا میں گر گیا، میری مدد کو آؤ۔ ہر روتا ہوا بیٹے کی مدد کے لیے چلا، لیکن ہر نے کیا دیکھا؟ ہر سے پہلے حسین ہر کے بیٹے کے سر کے پاس موجود ہے، ہر کے بیٹے کے بوسے لے رہے ہیں، ہر کے بیٹے کا لہو صاف کر رہے ہیں۔ ہر نے کہا مولا یہ میرا بیٹا ہے، اس کا جنازہ مجھے اٹھانے دے، آپ اس کا جنازہ نہ اٹھائے۔ مولا نے کہا ہر ہٹ جاؤ، میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھائے۔ ہر تم بوڑھے ہو، یہ تیرا جوان بیٹا ہے، ہر میں تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤں گا۔ ہر کے بیٹے کے جنازے کو حسین نے اٹھایا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں مولا، مولا ہر کتنا خوش قسمت ہے جب اس کا جوان بیٹا زمین پر گرا، اسے اٹھانا نہ پڑا، آپ نے اٹھایا۔ لیکن مولا اسی سرزمین پر جب اکبر گریں گے تب کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ہاں رونے والوں، ہر کی شہادت ہوئی، ہر کی شہادت پر بھی حسین روتے ہوئے پہنچے۔ ہر نے آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں کو کھول کے کہا حسین حسین میں شرمندہ ہوں۔ جیسے ہی ہر نے کہا نا حسین میں شرمندہ ہوں، حسین نے تڑپ کے کہا ہر میں شرمندہ ہوں۔ کہا کہ مولا کیوں؟ کہا کہ کل تو میرا دشمن بن کے آیا تھا 2 محرم کو، میں نے تجھے پانی پلایا تھا، آج تو میری گود میں زخمی حالت میں تڑپ رہا ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، لیکن میں حسین کریم ہوں، تجھے خالی نہیں بھیجوں گا۔ غریب نے قبا میں ہاتھ ڈالا، اپنی ماں زہرا کا رومال نکال، جزاک اللہ جزاک اللہ، رومال نکالا، ہر کی پیشانی پہ باندھا۔ ہر نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ میری ماں کا رومال ہے، اور اس رومال کو لے لے۔ عزادارو، سب کی شہادت اپنی جگہ پر، لیکن حسین کے دوست حبیب کی شہادت اپنی جگہ پر۔ وہ حبیب کا آنا بھی کیسا آنا تھا؟ جب مولا نے علم بنائے، 12 علم بنائے۔ سب سے بڑا علم عباس کا علم، پھر علم دیا زہیر ابن قین کو علم دیا، سارے علم حسین نے بانٹ دیے، لیکن ایک علم ایسا تھا جس علم کو حسین سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے مولا یہ علم کس کا ہے؟ مولا نے کہا کوئی تو آئے گا، یہ علم اس کے انتظار میں ہے۔ ہمارا موضوع آپ کو یاد ہے نا، امام زمانہ کا ظہور اور اصحاب حسین۔ میں آپ سے کہتا ہوں کاش ہمارے لیے بھی کوئی امام زمانہ علم بنا کے رکھیں کہ یہ میرا چاہنے والا فلان جگہ سے آئے گا، میں اسے علم دوں گا۔ میرے مولا نے بہن کے کہنے پر حبیب کو خط لکھا، میں نے مختصر کیا، حبیب کو خط ملا، حسین کا خط آنکھوں سے لگایا، کہا کہ نہیں معلوم حسین نے کیا لکھا ہے۔ جب کھولا لکھا تھا حسین ابن فاطمہ، حسین ابن فاطمہ، حسین فاطمہ کا بیٹا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں خط کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا، بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں خط سے۔ حسین نے لکھا تھا حبیب تم فقیہ ہو، حبیب چلے آؤ میرے دوست، حبیب میرے پاس آ جاؤ تاکہ اکبر سے پہلے میں آپ کو سنبھالوں۔ عزادارو، حبیب پہنچے، میں نہیں پڑھ رہا کیسے پہنچے، حبیب کی زوجہ نے کیا کہا، حبیب کی زوجہ کو زہرا نے کیا کہا تھا، سب کچھ آپ جانتے ہیں نا، آپ کو رونے کے لیے کافی ہے۔ بس حبیب پہنچے، جیسے حبیب پہنچے نا، حسین نے کہا اکبر
आगे बढ़ो, मेरे दोस्त का इस्तकबाल करो। हबीब का हुसैन के अकबर ने इस्तकबाल किया, हुसैन ने सीने से लगाया, अब्बास ने सीने से लगाया। अज़ादारो, जनाब फिजा आई, दरे खेमा को हिलाया और कहा हबीब हबीब, तुम्हारे आने पे अकबर खुश है, तुम्हारे आने पे अब्बास खुश है, तुम्हारे आने पे हुसैन खुश है हबीब, लेकिन तुम इससे ज्यादा क्या खुशी चाहते हो? तुम्हें ज़ैनब ने सलाम भेजो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हबीब, तुम्हें ज़ैनब ने सलाम भिजवाया है, ये सुनना था। हबीब तड़पा, रो के कहता है आकाज़ादी, आकाज़ादी, इस गरीब की ये हैसियत कि आप सलाम भेज रही है। मैं हाथों को जोड़ के कहता हूँ हबीब, ये तेरी गैरत है कि तुझे ज़ैनब ने सलाम भिजवाया, तू रोने लगा, लेकिन यही ज़ैनब होगी, यही कूफा होगा। रो के कहेगी वाह हिजाब। रोने वालों, हबीब आए, हबीब के आने से हुसैन का सीना बढ़ा। हबीब के बारे में हुसैन सबको बताते थे, यही मेरा हबीब है जो बचपन से मेरा एहतराम करता था, जो मेरे कदमों की खाक को उठा के अपनी आंखों से लगाता था। इमाम से इजाजत मांगी, इमाम ने हबीब को इजाजत दी, हबीब लड़ने गए, हबीब जीन से जमीन पर उतरे, मैंने मुख्तसर किया। हबीब जब जमीन पर उतरे, मौला ने हबीब को संभाला, हबीब को कहा हबीब शुक्रिया। हबीब ने कहा मौला, ये मेरे सराने किसी मर्द के रोने की आवाज है, ये कौन है? मौला ने कहा हबीब, ये मेरे नाना रसूल अल्लाह है जो तुम पे रोने आए हैं। सुनेंगे जुमला? कहा के मौला ये दाएं जानिब, कहा के बाबा अली है, कहा के बाएं जानिब, कहा के भाई हसन है, कहा के सामने से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। मौला ने कहा हबीब पाऊ समेटो, ये मेरी माज़त। एक रिवायत समझ गए? फजर तक मुसल्ले पे गिरिया करेंगे। हबीब का सर कलम हो गया, हबीब का सर कलम किया गया, नेज़े पे बुलंद किया गया, लेकिन हबीब का जनाजा पामाल नहीं हुआ। क्यों? हबीब के कबीले वाले आगे बढ़े, कहते हैं जिसके वारिस होते हैं ना, उसका जनाजा पामाल नहीं होता। लेकिन हाय गुर्बत हुसैन की कि किसी ने हुसैन का जनाजा नहीं उठाया। हबीब का सर चला, एक जुमला और आपकी ज़हमत तमाम, तवज्जो मेरी जान। हबीब का सर चला, लेकिन हबीब के सर को जब पढ़ो तो हबीब का सर करबला से चला है, कूफा पहुंचा है, लेकिन शाम नहीं पहुंचा। मालूम है क्यों? क्योंकि जब कूफा में पहुंचा ना, हबीब का एक बेटा था जिसका नाम था कासिम, वो अपने दोस्तों के साथ आया, उसने हमला किया, हबीब के सर को छीना, सीने से लगाया और ये जुमला कहता जाता था, जिस बाप का बेटा जिंदा होता है उसके बाप का सर बाजारों में दरबारों में नहीं जाता। मैं कहता हूँ कासिम आहिस्ता बोलो, कहीं सज्जाद न सुन ले। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि मातमे हुसैन। बीमार था वो आबिदे बीमार
عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 یا حسین یا حسین۔ وہ زینب و کلثوم تھی، وہ زینب و کلثوم تھی، چادر سے جو محروم تھی، چادر سے جو محروم تھی، نامحرموں کے درمیان ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 یا حسین یا حسین۔ پیاسے گلے خنجر چلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چھنی خیمے جلے، چادر چھنی خیمے جلے، عباس کے پرچم تلے روتی رہی شہزادیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین۔ رہا زمانے سے وہ خون روکے یہ کہتا، رہا زمانے سے وہ خون روکے یہ کہتا، رہا زمانے سے وہ خون روکے کہتا، رہا زمانے سے ردائے چھینو نا، ردائے چھینو نا لوگوں میرے گھرانے سے، وہ خون روکے یہ کہتا، رہا زمانے سے وہ خون روکے یہ کہتا، رہا زمانے سے وہ خون روکے کہتا، رہا زمانے سے وہ خون روکے کہتا، رہا زمانے سے۔ سوال آپ پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، سوال آپ پہ سونے پہ اس کے رونے پہ، وہ مارتے تھے، وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے، وہ خون روکے یہ کہتا، رہا زمانے سے وہ خون روکے یہ کہتا، رہا زمانے سے وہ خون روکے یہ کہتا، رہا زمانے سے۔ سنایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دلوں سے، سنایا جاتا تھا بے ہوش کر کے دلوں سے، جگایا جاتا تھا، جگایا جاتا تھا، دیکھو تازی
के ये कहता रहा ज़माने से, सोना जाता था बेहोश करके दरों से, सोना जाता था बेहोश करके दरों से, जगाया जाता था, जगाया जाता था बेटे को ताज़ियाने से। सैयदा पे कैसी ये शाम आई, औलाद 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 सैयदा पे सजाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुँह छुपा के, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे सजाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुँह छुपा के, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे बाजू कहीं पड़े हैं, लाशा कहीं पड़ा है, ज़ैनब की बेबसी पे बाज़ी तड़प रहा है, रोती है बेकसी भी फर्शे अज़ाब बिछा के, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे जो घर में दो कदम भी पैदल नहीं चली है, एक दिन में वो ही ज़ैनब अब्बास बन गई है, पैर पे आ गई है तन आलम उठा कर, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे 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 सजाद से लिपट कर कहती रही सकीना, एहसास हो रहा है मैं हो गई यतीमा, ज़ालिम लगाया है दिखा दिखा कर, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पे कैसी
سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا شانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شہزادی عابد میں رات مومن یہ سوچ کر گزاری صلی علی محمد وآلہ متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید المصرین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس ویا آنیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس الرضا المرتضى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ تعالی مخرجک سیدی ارزقنا فی الدنیا زیارتک وفی الآخرة شفاعتک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل فرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين.